بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اذان گرامی سورہ یوسف کے عنوان سے میں نے اس اشرے کو شروع کیا. سلسلے کی تیسری مجلس ہے. بات ہم نے پہنچائی جناب یوسف علیہ السلام کے خواب تک. انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں. میں اس بات کو اگر پہنچا پاؤں. اللہ نے قرآن کریم میں بہت سے خوابوں کا تذکرہ کیا ہے. جناب ابراہیم نے خواب دیکھا تھا. سورہ صافات کی آیات ہے نا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے لخت جگر میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں, آپ کی رائے کیا ہے؟ جناب یوسف نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں. عزیزان گرامی انبیاء کے خواب ہیں, رسول خدا کے خواب کا تذکرہ ہے, اور بہت سے خواب اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں. بادشاہ کا بھی خواب سنایا. کچھ خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے, کچھ خواب سچے ہوتے ہیں. اللہ نے سچے خوابوں کا تذکرہ کیا ہے. تو عزیزان گرامی اب بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ بھئی پیغمبر ہم ہی جیسے ہیں, بس کچھ ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں. تو اگر ہم میں سے کوئی خواب دیکھ لے کہ بچے کو ذبح کر رہے ہیں تو کیا کوئی آدمی ہاتھ میں چھری لے لے گا؟ اور اگر چھری لے بھی لے گا تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے دمبا آتا ہے یا پولیس آتی ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ ہم میں اور انبیاء میں بہت فرق ہے. ان کے خواب سچے ہیں, ہم تو خواب دیکھتے رہتے ہیں, خواب پورے ہو نہ ہو. معصومین کے خواب میں ہمارے خواب میں فرق ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ تو بہت سی معصوم ہستیوں نے خواب دیکھا. سرور کائنات کے بہت سے خواب ہیں. مولا امیر کے ہیں, جناب سیدہ کے ہیں. پوری ایک کتاب 4 جلدوں میں مرتب کی ہے محدث نوری نے, شیخ عباس قمی کے استاد. دار السلام فی الرؤیت والمنام, کتاب کا نام رکھا دار السلام فی الرؤیت والمنام. خوابوں کی متعلق پوری کتاب جمع کی ہے, کس کس نبی نے کیا کیا خواب دیکھے. تو معصومین کے خواب کی اہمیت ہے, ہمارے خواب کی اہمیت نہیں ہے. ہمارا خواب حجت نہیں. جو بات میں پہنچانا پا رہا ہوں, یہ لفظ حجت سمجھ رہے ہیں نا؟ امام معصوم ہے حجت اللہ. باقی کوئی جتنا مرضی پڑھ جائے, عالم ہو فاضل ہو, حجت اللہ نہیں ہے. میں بات پہنچا نہیں پا رہا. حجت یعنی دلیل, اللہ کی طرف سے حجت ہے. معصوم حجت اللہ ہیں. توجہ, کوئی جتنا مرضی پڑھ جائے, معصوم پڑھ کے نہیں آتے. توجہ, لیکن اللہ نے سب سکھا کے بھیجا ہے. جو آ کے پڑھے وہ عالم بنتا ہے, جو پڑھا لکھا ہے
ہوتا ہے. معصوم حجت خدا ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی سب کے سب معصوم علیہ السلام حجت خدا ہیں، تو ان کا خواب حجت ہے، ہمارا خواب حجت نہیں ہے. معصوم فرشتے کو دیکھیں گے پہچان لیں گے، شیطان کو دیکھیں گے، زیادہ کھل کے نہ کہلوائیے گا مجھ سے، پہنچ جائیے گا، شیطان دیکھتے پہچان لیتے ہیں. اب قرآن کریم اللہ سورہ ناس میں فرما رہا ہے کہ من الجنت والناس، کچھ شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، کچھ جنوں میں بھی ہوتے ہیں. انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، ہم نہیں پہچان پاتے، معصوم دیکھ کے پہچان لیتے ہیں. اب میں اس کی زیادہ وضاحت نہیں کروں گا. معصوم دیکھتے ہی ابھی تھوڑی سی آگے بات آئے گی اسی سورہ کے اندر، آج اور کل کے اندر اشاروں میں بہت سی باتیں پیش کروں گا. تو جناب یوسف نے خواب سنایا، بابا جان میں نے خواب دیکھا ہے، اور اپنے بابا کو سنایا جناب یعقوب علیہ السلام کو. اور خواب میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے، سورج کو دیکھا، چاند. اب کیا مطلب؟ آسمان سے سورج، چاند اور 11 ستارے اترے، جناب یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں. کہا بابا میں نے ان کو سجدہ کرتے دیکھا. یعنی اب سورج تو سجدہ نہیں کر سکتا، توجہ. تو اب خواب میں کیا نہیں، تواضع کرتے دیکھا، جھکتے دیکھا. اب یہ ابتدا میں خواب آیا اور پھر سورہ کے انتہا میں یہی اس خواب کی تعبیر آئے گی. جناب یوسف کے سامنے ان کے والد جناب یعقوب نے، ماں نے اور 11 بھائیوں نے جب سجدہ کیا تو ایک مرتبہ جناب یوسف نے آواز دی، بابا میرے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی. عزیزان گرامی تو انبیاء کے خواب سچے ہیں، نبیوں کے خواب سچے ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں. مجمع چلے گا نا بھی میرے ساتھ؟ تو کہا بابا جان میں نے اس طرح سے خواب دیکھا، رأیتہم لی ساجدین. اب بار بار تاکید کریں، میں نے دیکھا، یعنی مجھے شک نہیں ہے. توجہ دیکھیں، ہم خواب دیکھتے ہیں ہمیں شک ہوتا، پتہ نہیں ایسے دیکھا ہے میں ویسے دیکھا. جسے شک ہو وہ معصوم نہیں ہوتا. میں نے تو بتایا بھی نہیں صحیح بخاری میں کس کس کا نام لکھا ہے جنہیں شک ہوتا رہتا تھا. معصوم علیہ السلام کو شک نہیں ہوتا. اور اگر کوئی خود ہی کہہ رہا ہو مجھے ہمیشہ شک ہوتا تھا، جتنا آج شک ہوا اس سے پہلے بھی کبھی نہیں ہوا ہے، عزیزان گرامی شک کرنے والا معصوم نہیں ہوتا. تو اب جناب یوسف تاکید کر رہا، رأیتہم لی ساجدین، بابا جان مجھے تاکید ہے، میں نے بالکل صاف شفاف دیکھا ہے، یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو جناب یعقوب خوش بھی ہوئے اور پریشان بھی ہوئے. جناب یعقوب خود نبی ہیں، بھائی کیمرے وغیرہ کو نہ دیکھیے گا، مجھے دیکھتے رہیے گا. میں سب چیزیں بلاک کرنے کے بعد آپ کے ساتھ بالکل ڈائریکٹلی انوالو رہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، مجمع ہے میرے ساتھ، توجہ رکھیے گا. تو اب یہاں جناب یوسف علیہ السلام نے، انبیاء بہت ہیں جن کے خواب ہیں، اللہ نے ذکر کیے ہیں. اب جناب یوسف تعبیر خواب بتاتے ہیں، اور آگے جا کے آئے گا نا کہ جب ایک مرتبہ کہا تھا یوسف ایھا الصدیق، ہے یوسف اے صدیق، جو ہمیشہ سچی بات کرے اسے صدیق کہا جاتا، جو ہمیشہ سچی بات کرے. تو جناب یوسف کو سورہ یوسف میں لوگوں نے صدیق کہہ کے بلایا، یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف اے صدیق ہمیں خواب کی سچی تعبیر دیجئے. جو ہمیشہ سچی بات کرے، ہمیشہ. سب سے بڑا جھوٹ ہے شرک، نہیں پہنچا سکا. سب سے بڑا جھوٹ شرک. بت سے کہہ رہے ہیں تو خدا ہے، جو مشرک رہا ہو، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، جو مشرک رہا پتہ نہیں پہنچ رہی ہے یا نہیں. تو عزیزان گرامی اب اللہ فرما رہا ہے کہ بھائی سچا، یہاں آگے بات آئے گی انشاءاللہ پیش کروں گا. تو یوسف و ایھا سے سچا خواب. جناب یعقوب نے بس ایک ہی بات کہی، یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، میرے لخت جگر، میرے لال، اپنے بھائیوں کو خواب نہ سنانا. خواب کب دیکھا تھا؟ جب بچے تھے. کچھ نے لکھا ہے 7 برس کے تھے، ایسے ہی ہے قبلہ. کچھ نے لکھا ہے 9 برس کے تھے، بچے تھے، خواب دیکھا. 7 یا 9 برس کا بھی بچہ ہونا معصوم، میں جملہ کہہ گیا ہوں، 7 برس کا بھی ہو، 6 برس کا بھی ہو، معصوم ہوتا. اگر کسی سے کہہ دے اتر میرے بابا کے ممبر سے، جی ہیں جو پہنچ رہے ہیں، جو پہنچ گئے ہیں، انزل میں ممبر ابی و جدی. بس بھائی ترجمہ نہیں کروں گا، وہی میں نے جو بھی بات کہی ہے اس کو میں نے مولا کے فرمان میں پیش کر دیا ہے، امام حسن مجتبی علیہ السلام کا فرمان میں آگے بڑھ رہا ہوں. تو یہاں جملے ہیں، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو خواب نہ سنائیے گا. فیکیدوا لک کیدا، وہ آپ کے خلاف منصوبے بنانا شروع کر دیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین،
بیٹا یہ جو شیطان ہے نا یہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. کسے بتا رہے ہیں؟ جناب یعقوب بیٹے یوسف کو. پتا ہے کہ اسے شیطان کا نہیں پتا کیونکہ ان کے پاس آتا جاتا نہیں ہے. توجہ، معصوم کے پاس شیطان نہیں آتا، اسے خود پتا ہے میری چلے گی نہیں. آپ جی جو پہنچ گئے ہیں، میرے جملے پہنچ گئے، وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے نا. جانے گرامی اسے پتا ہے. یہ جو قرآن کریم میں ہے نا کہ لَأَقْعُدَنَّ فِي صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، پروردگارہ میں تیرے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا، سیدھے راستے میں بیٹھوں گا. لَأَغْوَيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو اغوا کروں گا. إِلَّا عِبَادَكَ، سوائے تیرے خاص بندوں کے، مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، وہ جو تیرے مخلص بندے ہیں نا انہیں گمراہ نہیں کروں گا. کیوں نہیں کرے گا بھائی؟ انہی کو تو گمراہ کرنا تیرا کام ہے جو اللہ کے مخلص بندے ہیں. اس لیے نہیں کہ کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس کی چلتی نہیں ہے. جی جو پہنچ حیدری، توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. یہ دیکھ قرآن. اب بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی مولانا ہمارے امام بارگاہوں میں ہماری مساجد کے اندر زیادہ لڑائیاں ہیں. ہوتا یہ نہیں ہوتا. میں کراچی کی بات نہیں کر رہا، دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں. ہوتا ہے نا، اکا دکا بول رہے ہیں، چلیں کوئی بات نہیں، سچ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. تو ہمارے بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں مولانا ہماری امام بارگاہوں میں لڑائیاں زیادہ ہیں، ہماری مساجد میں زیادہ لڑائیاں، ہمارے یہاں تو ہونا ہی نہیں چاہیے. نہیں، آپ نے قرآن صحیح نہیں پڑھا. شیطان کہہ رہا ہے لَأَقْعُدَنَّ، ضرور بیٹھوں گا، فِي صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، تیرے سیدھے راستے میں. غلط راستوں پہ نہیں بیٹھے گا، شراب کے اڈے پہ نہیں بیٹھے گا، جوئے کے اڈے پہ نہیں بیٹھے گا، جو غلط نماز پڑھے اسے گمراہ نہیں کرے گا. میری بات یار سب مل کے جواب حیدری. میرے جملے پہنچ بھائی، میری بات پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی؟ تو کسے گمراہ کرے گا؟ صراط مستقیم پہ بیٹھا. بھائی بس ایک ہی تاریخ بشریت میں ہستی ہیں جنہوں نے فرمایا ہے انا الصراط المستقیم. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، وہ ہمارے مولا علی ہیں. ما للہ آیت اکبر منی، مجھ سے بڑی اللہ کی کوئی نشانی نہیں. امت محمدی میں انا الصراط المستقیم، میں صراط مستقیم ہوں. انا النبأ العظیم، یہ جو اللہ نے قرآن میں بتایا نا بڑی خبر آنے والی، وہ بڑی خبر میں ہوں. حیدری، توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اے میرے حبیب یہ جو آپ سے بڑی خبر کا پوچھتے ہیں. عن النبأ العظیم، نبأ خبر کو کہتے ہیں. الذی ہم فیہ مختلف، جس پہ لوگوں کا اختلاف ہے. مولا فرماتے ہیں وہ میں ہوں جس پہ اختلاف ہے، اور آج تک ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، آج تک اختلاف ہے مولا پہ. اب ہمارے بہت سے بھائی، مجھے پتا ہے شیعہ سنی مشترک مجمع ہے، ہمارے بہت سے بھائی مجھ سے پوچھتے ہیں مولانا آپ کے ممبر پہ مولا علی کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے. میں نے کہا پیغمبر اختلافی نہیں، مولا اختلافی ہے. اختلاف ہی تو ختم کرنا ہے. امت میں اختلاف ختم ہو، سب علی کی ولایت پہ آ جائے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں نا عزیزان گرامی؟ بھئی آپ سلامت رہیں، میرے بھائی میرے بچے سلامت رہیں. تو جی ہیں، سب مل کے جواب دے دیں گے. حیدری، توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ یہ قرآن بڑا روشن ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. بیٹا یہ جو شیطان ہے نا یہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. اچھا جب ہمیں پتہ بھی ہے شیطان دشمن ہے تو ہم دھوکہ کیوں کھا لیتے ہیں؟ توجہ پیش کروں نا بھئی. انسان کو پتہ، اللہ بار بار کہہ رہا ہے انہو عدو مبین. مبین کہتے ہیں کھلا ہوا، آشکار، اوپن، یعنی جس کے اوپر شک بھی نہیں ہے. پتہ ہے ایسا سورج کا سب کو پتہ ہے یہ سورج. باقی ستاروں میں شک ہو جاتا ہے، پتہ نہیں یہ کون سا ستارہ ہے. توجہ، ستاروں میں شک ہوتا ہے، سورج پہ نہیں. میں ایک جملے میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا تو صحیح بخاری میں نا میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں اور میرا بھائی علی سورج جیسا ہے.
سلامت رہیں. حیدری. سورج چاند پہ اختلاف نہیں ہوتا. کئی مرتبہ کا سورج ہے, کئی مرتبہ کا چاند ہے. یا علی انتھا کا بدر الدجا, یا علی آپ کا چہرہ نا چودھویں کے چاند جیسا ہے. پہنچ رہے ہیں نا میرے بھائی سارے. یہاں پہ آیا ہے مسئلہ کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان جو ہے نا وہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. تو ہم دھوکہ کیوں کھاتے ہیں جب پتہ بھی ہے شیطان. پہنچ رہے ہیں نا حضرات. تو بھائی ساتھ چلیے گا, پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں آپ حضرات. آپ سلامت رہیں. آپ جی میرے سارے بھائی, میرے بچے توجہ سے سنیں گے جملوں کو. ان الشیطان للانسان عدو مبین. جگہ جگہ اللہ فرما رہا ہے کھلا ہوا دشمن ہے. مبین یعنی روشن. اچھا دیکھیں, اللہ نے کچھ چیزوں کے لیے لفظ روشن, مبین, لفظ مبین بہت روشن. سورج روشن ہے, چاند روشن. توجہ, سورہ یاسین میں دیکھیں امام مبین, امام روشن ہے. توجہ. اچھا مجھے مسئلہ مسلمانوں سے یہ ہے, شیطان نے مردود گمراہ کرتا ہے نا تو مان لیتے ہیں. آپ شیطان سے ملیں نہیں. توجہ, یہ پچھلے مہینے آپ نے گناہ کیا تھا, شیطان سے ملاقات ہوئی. مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں, دلوں میں وسوسہ ڈال دیتا ہے منحوس. شیطان دل میں وسوسہ ڈالے تو تم مان لو, امام دل میں ہدایت ڈالے تو کیوں نہیں مانتے. حیدری. توجہ فرما رہے ہیں. ان الشیطان للانسان عدو مبین. عدو دشمن, مبین کھلا ہوا. تو ہم کیوں مان لیتے ہیں؟ ایزان کرام میں نے اتنی مثالیں دے دی ہیں, لیکن اور پھر بھی سن لیجیے, کیونکہ اکثر لوگ شیطان کو پہچان ہی نہیں پاتے. نہیں ہے مجمع, اکثر لوگ شیطان کو پہچان ہی نہیں پاتے. توجہ, شیطان ہر حلیے میں آتا ہے, ہر روپ میں آتا ہے, ہر جگہ آتا ہے. مسجدوں میں بھی آتا ہے, منبر پہ بھی آتا ہے. پہنچ گئے. ایسا نہیں کہ کہیں پہ بھی دھوکہ دے سکتا ہے نا. اللہ فرما رہا ہے کہ کھلا ہوا دشمن ہے. آپ جی آپ سلامت رہیں جو پہنچ گئے ہیں. ایسا کہ اللہ بڑے روشن الفاظ میں جگہ جگہ قرآن میں فرما رہا ہے شیطان سے دھوکہ نہ کھانا, یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس نے تمہارے باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا. توجہ, ایسا نہ ہو تمہیں جنت سے رکوا دے. اب جنت سے سبھی رک جائیں گے, بخشوانے والا کوئی مشکل کشا چاہیے. جی چلیں. حیدری. آدھا گھنٹہ 25 ممنون آپ کی محبتوں کا. عزیزان گرامی, حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں یوسف میرے لال بھائیوں کو خواب نہ سنائیے گا. نبی ہے نا, سمجھ رہے ہیں, میرے 12 میں سے ایک معصوم ہے, اس کے پاس تو شیطان آئے گا نہیں, وہ 11. توجہ, جب نبی کے بیٹوں کو شیطان بہکا سکتا ہے تو نبی کے صحابہ کو کیوں نہیں. توجہ فرما رہے ہیں, توجہ فرما رہے ہیں. گرامی شیطان سب کو, صرف معصوم کے پاس اللہ فرما رہا ہے کہ اس نے کیا کہا تھا, الا عبادک, تیرے بندوں کو نہیں گمراہ کر سکوں گا. الا عبادک منہم المخلصین, ان میں بھی وہ جو مخلص نہیں. مخلص, جب میں آپ کوشش کر رہے ہیں مخلص بن جائیں,
جو اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرے وہ مخلص، جسے اللہ ہی بنا کے بھیجے وہ مخلص. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں توجہ کر لیجیے گا. الا عبادک منہم المخلصین. ذمہ داری سے بڑے بڑے جید علماء موجود ہیں، مجھے پتا ہے حافظ قرآن بھی موجود ہیں. عزیزان گرامی، مخلص نہیں آیا قرآن میں، مخلص. مخلص جو اپنے اندر اخلاص پیدا کرے، مخلص جسے اللہ چن کے بھیجے. توجہ، سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا جو پہنچ گئے سلام. توجہ توجہ، اللہ فرما رہا الا المطہرون. مطہر جو اپنے آپ کو پاک کرے، وضو کر لیا، غسل کر لیا، مطہر ہو گئے. مطہر جسے اللہ پاک بھیجے. اللہ فرما رہا ہے قرآن کو وہ مس کر سکتا ہے جو مطہر ہے. لا یمسہ الا المطہرون. مس کرنا. توجہ، ہم وضو کر کے چھو تو لیتے ہیں، سمجھ نہیں آتا. اللہ فرما رہا ہے سمجھے گا وہ جسے اللہ نے پاک بنایا ہے. ٹائم ہے، بس بھائی وقت زیادہ نہیں ہے، میرا ساتھ رہے گا. جو لوگ پہنچ رہے ہیں میری باتوں پہ، جانے کے میں فرق ہے. ایک ہوتا ہے نا خود کوشش کرتا ہے، ایک خود بننا چاہتا ہے، ایک اللہ بنا کے بھیجتا ہے. جو خود بن جائے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، جسے اللہ بنا کے بھیجے وہ حجت ہے. لوگ کہہ سکتے ہیں نا بھائی میں ہوں مجھے مان لو، میں پیشوا ہوں، میں امام ہوں، میں. ایک کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا مجھے مانو، اللہ کہہ رہا ہے مجھے مانو. میں پہنچا نہیں پا رہا. چلیں جلدی سے آگے بڑھوں گا. ایک جملہ سن لیجئے. زیارت جامع کبیرہ 9ویں-10ویں امام کی زیارت ہے. کہا مولا آپ نے فرمایا زیارت میں من انکرکم، جس نے آپ کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا. مولا جس نے آپ کا انکار کیا اس نے امامت کا انکار کیا. اللہ کو تو وہ مانتا. امام نے کہا جس نے ہمارا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا. کم مولا آپ ہیں ولی اللہ، حجت اللہ، امام منصوص من اللہ. اللہ تو نہیں ہے. جس نے آپ کا انکار کیا اس نے ولایت کا انکار کیا، امامت کا انکار کیا، توحید کا انکار نہیں کیا. امام نے کہا نہیں، جس نے ہمارا انکار کیا اس نے توحید کا انکار کیا. کہا مولا کیوں؟ کہا ہم نے نہیں کہا ہمیں مانو، اللہ نے کہا انہیں مانو. جو اللہ کے فرمان کا منکر ہو اللہ کا منکر ہے. اب پہنچ رہے ہیں نعرہ بھائی ممنون حیدری. بھائی ٹائم نہیں رہ گیا، میں جلدی کی کوشش کر رہا ہوں. بھائی توجہ ہے نا میرے ساتھ. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد. میری باتیں پہنچ رہی ہیں جانے گرامی؟ تو یہاں پہ بڑے روشن الفاظ ہیں. دیکھیں سورہ یوسف بہت روشن سورہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے. اب آگے بڑھیے. ان الشیطان للانسان، اور پھر اچھا شیطان تو انسان کا دشمن ہے تو بھائیوں کو نہ بتائیے گا، کیوں؟ شیطان انہیں گمراہ کر سکتا ہے. پھر آپ کے متعلق کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور آپ کا رب آپ کو اسی طرح چنتا رہے گا. اجتبی کا، جسے اللہ چن لے اجتبا کرے اسے کہتے ہیں مجتبا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. میں اپنے پاس سے کچھ کہہ ہی نہیں رہا، صرف آیات کا ترجمہ کر رہا. اجتبا تو اے میرے لال اللہ آپ کو مجتبا بناتا رہے گا. اب پتا چلا کوئی مجتبا بن نہیں سکتا، اللہ بناتا. مصطفیٰ بن نہیں سکتا، اللہ بناتا. مرتضی بن نہیں سکتا، اللہ بناتا ہے. فرق کیا ہے مرتضی میں اور رضی اللہ میں؟ رضی اللہ وہ جس کے لیے ہم دعائیں مانگے اللہ ان سے راضی ہو. مرتضی وہ جس سے اللہ پہلے سے راضی ہے. توجہ فرما رہے ہیں سیدھانے کے نام ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور آپ کا رب آپ کو چنتا رہے گا. اللہ چنتا ہے تو اللہ کچھ دیکھ کے چنتا ہے نا. اللہ کچھ دیکھ کے چنتا ہے، کوئی تو کرائٹیریا ہوگا.
بھائی آپ لوگوں نے ابھی الیکشن میں ووٹ دیا، جی بی میں ہوا ہے، اس سے 2 سال پہلے آپ لوگوں نے ووٹ دیا، تو آپ نے کچھ دیکھ کے ہی چنا ہوگا نا. انسان دیکھ کے چنے اور اللہ بغیر دیکھے چن لے گا. بھئی مثال کے طور پہ ایک آدمی ساری زندگی شرک کرتا رہا، شراب پیتا رہا، گناہ کرتا رہا. ایک دن اس نے کہا آج سے کہہ رہا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہے. آج سے شراب نہیں پیوں گا، بت پرستی نہیں کروں گا، جوا نہیں کھیلوں گا، نماز میں آؤں گا، روزہ رکھوں گا، جہاد میں. تو اللہ یہی کہے گا نا جا میں نے پچھلے گناہ معاف کیے، یہ تو نہیں کہے گا جا میں نے رسول بنایا. پہنچ رہے ہیں حیدری؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ ایسا نہیں گرامی، ایسا نہیں ہوتا کہ پچھلی سلیٹ معاف، چل آج سے تو نبی ہے. وہ تو بت خود ہی گریبان پکڑ لیں گے، اب تک تو ہمیں پوچھتا رہا، آج توڑنے پہ آ گیا. ایسا نہیں گرامی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرائٹیریا ہے، اس کا کوئی فرقان ہے، ملا کے کوئی چنے گا. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، آپ کا رب آپ کو اسی طرح چنتا رہے گا. کیوں یوسف؟ 7 برس کے سن میں آپ نے خواب میں دیکھا ستارے سجدے کر رہے ہیں. جو چھوٹا نبی ہو اس کا اتنا مقام، اور جو نبیوں کا سردار ہو اسے 40 سال تک پتہ ہی نہیں میں نبی ہوں. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، میرے جملے پہنچ رہے تھے جانے کی نا. کیسے ممکن ہے پیغمبر کو پتہ ہی نہیں ہے؟ ایزان گرامی، جب چھوٹے چھوٹے نبیوں کو پتہ ہے میں نبی ہوں میرا. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور کیا کرے گا اللہ؟ آپ کو تعلیم فرماتا رہے گا. ہر بات کی جو تفسیر ہے، تعویل ہے، خوابوں کی تعبیر اللہ سکھائے گا. ہر بات کا گہرا مفہوم اللہ سکھائے گا. اللہ آپ کو سب سکھاتا رہے گا. جسے اللہ سکھاتا ہے نا وہ خطا نہیں کرتا. وہ کبھی نہیں کہتا پوچھ کے بتاؤں گا، دیکھ کے بتاؤں گا، کسی بیٹے بیٹی سے ہی پوچھ لوں گا. اسے سب پتہ ہوتا ہے. جو اللہ کا پڑھایا ہوا ہو وہ کبھی نہیں کہتا پوچھ کے بتاؤں گا. میرے جملے پہنچ رہے تھے جانے کے رامے؟ میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. وہی اللہم بالا بلند صلوات. ٹائم ہے؟ بھائی میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، مجھے مکمل کرنے تھے، بس اب ٹائم نہیں رہا. اگلی مجلس کے لیے مجھے پہنچنا ہے، تو 5 سے 10 منٹ ابھی زحمت دوں گا. 5-10 منٹ تو چلیں گے نا سب لوگ؟ مصائب سے پہلے 5-10 منٹ کی بات کروں. جانے کے نام ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، آپ کا رب آپ کو چنتا رہے گا. یہ چننا اللہ کا کام ہے، اللہ انتخاب کرتا ہے. اللہ دیکھیں اس کا نمائندہ ہے تو وہ چنے گا نا. اس کا نبی کون ہوگا، اس کا رسول کون ہوگا، اس کا امام کون ہوگا، وہ چنے گا. حجت اللہ کو اللہ چنے گا، اس کا حجت ہے. تو اللہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور اللہ اپنی نعمتوں کو آپ پہ تمام کر دے گا اور آل یعقوب پہ بھی. اب اللہ کیا کر رہا ہے یہاں پہ؟ پروردگارہ ڈیموکریسی قائم کر دیتا تو پہلے. میں نے کہہ بھی دیا، ایک دو بزرگ پہنچ گئے. بھائی مسلمانوں نے بھی تو یہی بیڑا اٹھا رکھا ہے نا، ڈیموکریسی. بھائی ہم دیکھیں، آج میں ڈیموکریسی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اللہ کے معاملے میں خلاف ہوں. اکثریت مثال کے طور پہ ڈیموکریسی کیا ہے؟ اکثریت یہی ہے. جمہوریت کیا ہے؟ جمہور اکثریت جس طرف ہو جائے وہ جمہور. اور کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی جمہوریت بھی نہیں، کئی جگہوں پہ اجماع ضروری ہے، سارے متفق ہوں تو خلافت ثابت. تو اللہ فرما یہاں پہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ. اللہ یہاں پہ جناب یعقوب فرما رہے ہیں اے یوسف اللہ اپنی نعمتیں آپ پہ تمام کرتا رہے گا اور آل یعقوب پہ، اصحاب یعقوب پہ نہیں.
تو پورے قرآن میں اللہ بار بار ایک ہی بات فرماتا ہے، من ذریت ہی، ذریت میں، آل میں، اہل بیت میں، کبھی نہیں کہا اصحاب میں۔ جب سارے نبیوں کی ذریت میں، سارے نبیوں کی آل میں ان کے جانشین ہوں گے تو پھر پیغمبر کی آل میں کیوں نہیں ہوں گے؟ چلیں، میں نہیں پہنچا سکا اور مجھے افسوس ہے نہیں پہنچا سکا، اور مجھے اب تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی، اور وضاحت کرنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آئیے ذرا واضح کر دوں تو سارے انبیاء کے ان من ذریتہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور ساری آل یعقوب کا وارث ہو۔ آل کا جب ہر جگہ لفظ آیا، کیا لفظ آیا ہے؟ آل۔ دوسرا لفظ ذریت، ذریت بھی آل، اولاد۔ تو اب پیغمبر اسلام کے اصحاب میں کیوں آئے گا معاملہ؟ آئیے ذرا جلدی سے پیش کر دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلا اللہ نے جو چنا جناب آدم علیہ السلام کو، ایسا ہی ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کس نے چنا؟ انسانوں سے زیادہ ہیں فرشتے۔ پروردگارا، یہ گناہگار بھی نہیں ہے، معصوم بھی ہیں، بے گناہ بھی ہیں، انہی سے تو کوئی الیکشن کروا دیتا، ان کا اجماع کروا لیتا۔ اللہ نے کہا نہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ قالوا، سارے کے سارے فرشتوں نے کہا اچھا جعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو انسانوں میں سے خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کے خون بھی بہائیں گے، فساد بھی کریں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تقدیس بھی کرتے ہیں، فرشتوں میں سے بنا دے خلیفہ۔ اللہ نے فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ہاتھ جوڑ کے پیش کرو، ابھی مکمل نہیں ہوا۔ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں وہ جانتا، میں اللہ فرما رہا، میں وہ جانتا ہوں جو فرشتے نہیں جانتے۔ وہ اللہ جسے بے خطا بے گناہ فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو، اجماع کنسنسس سارے فرشتوں نے اجماع کیا، پروردگار ہم میں سے بنا دے۔ اللہ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وہ اللہ جسے عرش کے فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو، اسے سقیفہ کے میرے جملے پہنچ گئے؟ آپ جی پہنچ رہے میرے جملے سے عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی، اجماع سے، جمہور سے اللہ کے فیصلے نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ آج دنیا میں 2.5 ارب مسلمان ہیں، تقریباً 2 ارب سے زیادہ، 2.5 ارب سے کچھ کم۔ سارے اجماع کر لیں بھئی کل سے فجر نہیں ہوگی، تو فجر معاف ہو جائے گی؟ پوچھ رہا ہوں، کیا فجر معاف ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی، اجماع سے شریعت کے فیصلے نہیں۔ جب فروع دین کا مسئلہ تم اجماع سے حل نہیں کر سکتے تو اصول دین کیسے؟ امامت کا معاملہ انسان اجماع سے حل نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ خود فیصلہ کرے گا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ۔ حاضرین سے درخواست ہے، سارا مجمع اس جملے پہ غور کر لے۔ میں نے جو کہا تھا وقت کے اندر مکمل کروں گا بات کو، خون جگر دے رہا ہوں، آج گلے میں طاقت نہیں، سینے میں طاقت نہیں۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تمہارا رب اے یوسف، آپ کا رب آپ پہ اپنی نعمتیں اتمام کرتا رہے گا، تمام کرتا رہے گا، نعمتیں تمام ہوتی رہیں گی، تمام ہوتی رہی۔ غدیر میں اعلان ہوا من کنت مولا، آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، نعمتیں تمام ہو گئیں۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ جی ہیں بھائی، سب ہے نا میرے بھائی میرے ساتھ؟ محمد، نعمتیں دیکھیں جیسے سیڑھی ہوتی ہے نا، درجات بڑھتے رہتے ہیں نعمتوں کے، نعمتیں آتی رہیں، توجہ، نعمتیں آتی رہیں، آخری جو نعمت ہے وہ ولایت علی ہے۔ پھر اللہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، آج نعمتیں تمام ہو گئیں۔ سب سے بڑی نعمت ولایت، اتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہاری نعمتوں کو تمام کر دیا، نعمتیں اپنے آخری درجے پہ پہنچ گئی، دین مکمل، دین کامل۔
الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا، اکمل کر دیا، مکمل کر دیا، دین کامل۔ عزیزان گرامی، اللہ فرما رہا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے دین سے راضی ہوں، اب اسلام تمہارا دین ہے۔ اللہ تب تک دین سے راضی نہیں تھا جب تک ولایت علی نہیں تھی۔ جب دین سے اللہ راضی نہیں، جب ولایت علی نہ ہو تو صحابہ سے بغیر ولایت علی کے توجہ فرما رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ حیدری، میرے جملے پہنچ گئے تھے جانے کے نام وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں راضی ہوں۔ میرے حبیب بتا دیجئے سب سے، میں اس دین سے راضی ہوں جس میں علی کی ولایت ہے۔ اللہ دین سے تب راضی ہوتا ہے جب علی کی ولایت ہو، تو تم ویسے رضی اللہ بن جاؤ گے؟ بغیر علی کی ولایت کوئی رضی اللہ بن سکتا ہے؟ منکر ولایت علی رضی اللہ نہیں ہو پائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ دین بڑا قیمتی دین ہے۔ میں کل بات کو جاری رکھوں گا، مکمل کروں گا۔ دین بہت با ارزش دین ہے۔ یہ دین وہ ہے جس پہ خون حسین بچانے کے لیے بہایا گیا ہے۔ یہ دین نہ بچتا اگر مولا حسین قربانی نہ دیتے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ شب عاشور تک بہت سے لوگ لشکر یزید میں تھے۔ ہمارے علماء نے بعض نے لکھا کہ 30 افراد، صرف حضرت حر نہیں آئے، 30 افراد عمر سعد کے لشکر سے نکل کے مولا حسین کے لشکر میں آئے۔ کیوں؟ ایک ہی سوال پوچھا، اتقاتل ھذا الرجل، اے عمر سعد واقعاً تم جنگ کرو گے؟ کہا ہاں جنگ کروں گا۔ کہا لیکن یہ نواسہ رسول ہیں، یہ فاطمہ کے لال ہیں، یہ علی کا بیٹا ہے، جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کہا نہیں، کل تو سر قلم کر دیے جائیں گے، ہم ان کے بازو کاٹ دیں گے۔ جب جناب حر نے جا کے سوال کیا نا، اے عمر سعد مجھے سچ سچ بتا، واقعاً تو مارے گا انہیں؟ کہا ہم مار دیں گے۔ کہا اتنی فوج اور اس طرف بچے بھی ہیں؟ کہ اس طرف جناب حر کانپنے لگے۔ جب جناب حر کانپ رہے تھے نا تو خیمے سے باہر آئے، کس کے؟ عمر سعد کے۔ تو وہاں لشکر یزید کا ایک آدمی کھڑا تھا، جناب حر کا دوست تھا۔ بعض نے لکھا بھائی۔ اس نے کہا حر، اگر مجھ سے کوئی پوچھتا نا لشکر یزید میں سب سے بہادر کون ہے، میں تیرا نام لیتا۔ تو 72 سے ڈر گیا؟ یہ بھوکے پیاسے ہیں، انہوں نے پانی نہیں پیا ہے، انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہے، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھ رہے ہیں میری طرف؟ نہیں دیکھ سکتے تو کربلا چلیے گا۔ تو جناب حر کانپ رہے تھے، بہت طاقتور تھے، قداور تھے جناب حر، لیکن کانپ رہے، بازو کانپ رہے تھے۔ تو اس نے کہا تو 72 سے ڈر گیا، اتنی بڑی ہماری فوج، وہ بھوکے پیاسے۔ تو جناب حر نے کہا مجھے ان سے زیادہ فاطمہ تو زہرا سے ڈر لگتا ہے، میں جناب سیدہ سے بہت ڈرتا ہوں۔ بھئی میں دیکھ رہا ہوں میرے بزرگ بھی، میں نے پہلا جملہ پڑھا ہے مصائب کا، کہ مجھے سیدہ سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے زہرا کی بددعا سے ڈر لگتا ہے۔ بیٹے نے پوچھا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ جانتے ہیں وہ کیا سمجھ رہے تھے؟ حملہ کرنے جا رہے ہیں، کہ رات میں حملہ کر دیتا ہوں۔ تو دیکھا ایک آدمی گزر رہا ہے سامنے سے، جب وہ گزرا تو پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا حر دیکھتے نہیں کتنی گرمی ہے، میرا گھوڑا پیاسا ہے، میں فرات پہ پانی پلانے جا رہا ہوں۔ بس یہ سننا تھا، جناب حر سے برداشت نہیں ہوا۔ کہا جانور تو پانی پی رہے ہیں اور فاطمہ کی آل پیاس کی آوازیں دے رہی ہے۔ جانتے کیا آوازیں آ رہی تھی؟ العطاش، کسی بچی کی آواز آئی، العطاش، ہائے پیاس۔ بس جناب حر کے جب کانوں میں آواز آئی نا بچوں کی، العطاش، برداشت نہیں کر سکے، کانپتے ہوئے آگے بڑھے۔ کا
بیٹے نے پوچھا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا ہوں۔ کہا بابا جنت کہاں ہے؟ کہا جنت حسین کے پاس ہے۔ کہا بابا پھر تنہا نہ جائیں، مجھے لے چلیے۔ کہا بیٹا جنت میں جانا ہے تو پھر چلو حسین کی طرف۔ بعض نے لکھا ہے ساتھ میں بھائی بھی آیا، غلام بھی۔ آقا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں حسین کے پاس۔ جب چلنے لگے نا تو ایک مرتبہ آواز دی، بیٹا ان ہاتھوں نے حسین کی سواری کے لگام میں ہاتھ ڈالا تھا، میرے ہاتھ مجرم ہیں، بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ ہاتھ بندھوائے، رومال سے ہاتھ باندھے۔ بعض نے کہا ہے کہ سامنے، بس بھئی اب تفصیل میں نہیں جا رہا۔ جب آگے بڑھنے لگے نا تو کہا بیٹا ان آنکھوں نے غضب سے حسین کو دیکھا تھا، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، میں آنکھیں نہیں ملا سکتا، میں نظریں نہیں ملا سکتا۔ پٹی باندھی۔ بعض سید العلماء نے لکھا ہے سامنے ڈھال رکھی تاکہ میرا چہرہ نظر نہ آئے حسین کو۔ چلنے لگے۔ آپ جانتے ہیں نا لشکر یزید پہ مولا عباس کا بہت روب تھا۔ مولا حسین نے آواز دی عباس ہمارا مہمان آ رہا ہے، آپ استقبال کے لیے خود جائیے۔ مولا عباس استقبال کے لیے آئے۔ مولا عباس بہت قداور ہیں، بہت خوبصورت، بہت طاقتور۔ جناب حر کے کانوں میں آواز آئی کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے، پٹی تھی آنکھوں پہ۔ پوچھا بیٹا کون آ رہا ہے؟ کہا بابا عباس ابن علی آ رہے ہیں۔ جناب حر نے آواز دی، کہا عباس ابن علی سے کہہ دو بیٹا ہم لڑنے نہیں آ رہے، میں تو معافی مانگنے آ رہا ہوں۔ جناب عباس نے آواز دی حر میں استقبال کے لیے آ رہا ہوں۔ جناب حر کے آنسو بہنے لگے۔ کہا حر عباس تیرے استقبال کے لیے آئے، علی کا بیٹا تیرے استقبال کے لیے۔ جناب حر بہت روئے، بہت روئے۔ آگے بڑھے۔ کہا بیٹا مجھے مولا حسین تک پہنچا دو۔ جیسے کہ بابا سامنے مولا حسین کھڑے، جانتے کیا کیا جناب حر نے؟ اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا، قدموں کو چوما ہوگا۔ مولا نے دونوں بازو پکڑے، جناب حر کو اٹھایا، گلے لگایا۔ جیسے گلے لگایا نا جناب حر نے سوال کیا یا حسین حل من توبہ، کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ شیخ جعفر مرحوم آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں یہ سوال بتا رہا ہے کہ جناب حر سوچ رہے تھے میری توبہ کے دروازے بند ہو گئے، میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، میں حسین کا گستاخ ہوں۔ کہا مولا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ جانتے مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے مسکرا کے پٹی کھولی، کہا حر جا میں نے معاف کیا، حر میری ماں نے معاف کیا، حر میرے بابا علی نے معاف کیا، حر میرے نانا رسول اللہ نے معاف کیا، حر جا میرے اللہ نے تجھے معاف کیا۔ بس بھائی بس یہ کہنا تھا۔ جناب حر نے ایک جملہ کہا، کہ مولا اگر واقعاً آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے اور میری توبہ قبول ہو گئی ہے تو مولا میری ایک درخواست ہے، میں ایک مرتبہ آپ کی بہنوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ جانتے ہیں کیوں؟ مولا جب میں نے راستہ روکا تھا نا تو آپ نے کہا تھا لین کلامک یا شیخ، حر آرام سے بات کر، تو اکیلا، میرے ساتھ میری بہنیں ہیں، خبردار میری بہنوں کی بد دعا نہ لے، اجڑ جائے گا، آرام سے بات کر۔ کہا مولا میں ایک مرتبہ آپ کی بہنوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا عباس حر کو زینب کے خیمے کے باہر کھڑا کر دیجئے۔ جناب حر نے فوراً سر پہ خول پہنا، زرہ پہنی، سوار ہوئے، تلوار باندھی۔ کہا جنگ پہ جا رہا ہوں، آخری مرتبہ معافی مانگ لوں۔ جیسے جناب عباس نے کہا اسی خیمے کے باہر معافی مانگ لے، اندر بیبیاں ہیں۔ جناب حر نے بلند آواز سے کہا اے عصمت تطہیر کی پروردہ بیبیوں، اے رسول کی نواسیوں، اے بطول کی بیٹیوں، اے علی کی بیٹیوں، میں آپ کا مجرم ہوں، میں نے آپ کے بھائی کا راستہ روکا تھا۔ پھر ایک مرتبہ ایک جملہ کہا اگر دیکھ سکے تو ضرور دیکھیے گا۔ جانتے کیا کہا جناب حر نے؟ کہا بڑے رو کے جملہ کہا جناب حر نے، کہا بیبیوں بس میری ایک درخواست ہے، روز قیامت اپنی ماں فاطمہ سے میری شکایت نہ کیجیے گا۔ ایک مرتبہ ساری بیبیاں رونے لگی، جب سنا نا جناب سیدہ سے شکایت نہ کرنا، بیبیاں رونے لگی۔ جب بیبیوں کا رونا سنا جناب حر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا،
سر سے خول اتارا، سر میں خاک ڈالنے لگے، چہرے پہ تماچے مارنے لگے، کہا حر تو نے دوسری مرتبہ زہرا کی بیٹیوں کو رلایا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ اندر سے آواز آئی جناب زینب کی، حر میں روز قیامت اپنی ماں سے کہوں گی اماں حر کو معاف کر دے، حر نے حسین کا ساتھ دیا تھا۔ اجرکم اللہ۔ بس بھائی اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، 5 منٹ کی زحمت دوں گا۔ جناب حر واپس آئے، کہا مولا اگر آپ سب سے پہلے مجھے اجازت دے دیجئے، فجر پہ آئے تھے نا، کہا مولا مجھے اجازت دے دیجئے، دیکھا اتنی بڑی فوج ہے، ایسا نہ ہو بیٹا مجھے مرتا دیکھے اور حسین کا ساتھ چھوڑ دے۔ کہا بیٹا پہلے آپ جائیے۔ بیٹے نے حملہ کیا، بیٹا تازہ دم تھا، رات میں کھانا بھی کھایا تھا، پانی بھی پیا تھا۔ جناب حر کے بیٹے نے حملہ کیا، جب حملہ کیا نا عمر سعد کے قریب پہنچا، عمر سعد نے کہا حر کے بیٹے کو گھیر کے مارو۔ ایک آدمی نے سر میں گرز مارا، جب گرز لگا نا جناب حر کے بیٹے کو تو بلند آواز سے کہا بابا میری مدد کو آئیے، بابا میں گر گیا۔ جناب حر نے جب سنا نا بیٹا گر گیا، بڑی تیزی سے گھوڑے کو دوڑایا، کہا مجھے بیٹے تک پہنچا دے۔ جیسے ہی بیٹے کے لاشے پہ پہنچے، دیکھا مولا حسین پہلے سے ہے۔ مولا حسین نے جناب حر کے بیٹے کے لاشے کو اٹھایا، سر اپنے زانو پہ رکھا۔ حر نے کہا مولا زحمت نہ کریں، میں اپنے بیٹے کا لاشا خود اٹھا لوں گا۔ مولا نے کہا نہیں حر ہٹ جائیے۔ کہا نہیں مولا یہ غلام زادہ، مولا میں آپ کا غلام ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، غلام زادے کا لاشا میں خود اٹھا لوں گا، مولا زحمت نہ کریں میں خود لاشا اٹھا لوں گا۔ مولا نے فرمایا حر بوڑھے باپ اور جوان بیٹے کا معاملہ ہے، حر میں لاشا نہیں اٹھانے دوں گا، حر میں آپ کے بیٹے کا لاشا خود اٹھاؤں گا۔ لیکن جب ظہر کے بعد جناب علی اکبر گرے تو کوئی کہنے والا نہیں تھا مولا بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ ہے، حسین ہم لاشا اٹھا لیں گے۔ اجرکم اللہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ آپ نے صرف جناب علی اکبر کا نام سنا اور آنکھوں میں اتنے آنسو آ گئے، جب شام کے بازار میں حلب شہر میں نیزوں پہ سر تھے، ایک عیسائی خاتون نے جناب علی اکبر کا سر دیکھا، بوڑھی خاتون تھی، کمر پہ ہاتھ رکھ کے کمر کو سیدھا کیا اور سر کو دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ جناب لیلا آگے بڑھی، ایک مرتبہ کہنے لگی کیا بات ہے، کیوں اتنا دیکھ رہی ہو سر کو؟ اب کون سمجھائے جناب لیلا کو، بیٹے کو نظر نہیں لگے گی۔ جناب لیلا نے اس عیسائی خاتون کیوں دیکھ رہی ہو اتنا زیادہ اس سر کو؟ اس نے کہا بی بی کچھ بات نہیں، میں تو اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، ماں نے سر نہ دیکھا ہو۔ جناب لیلا نے کہا نہیں ماں زندہ ہے۔ پروردگارا تجھے واسطہ مولا حسین کے علی اکبر کا، حاضرین کی حاجات قبول فرما۔ آج 3 محرم گزر گئی، پروردگارا دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما۔ غزہ میں، شام میں، لبنان میں دوبارہ حالات خراب ہے، عراق، ایران میں، پاکستان میں، یمن، بحرین، افریقہ کے سب کے رحم فرما۔ پروردگارا ہمارے ان جوانوں کی جوانیوں کو سلامت رکھ، کسی ماں باپ کو اولاد کا غم نہ دکھا۔ پروردگارا تجھے واسطہ میں ایک جملہ کہوں آپ سے، معالی السبتین جلد نمبر 2 میں لکھا ہے شیخ محمد مہدی مازندرانی نے
کہتے ہیں جب بیبیاں واپس آ گئیں نا کربلا سے، اجڑ کے واپس آئیں اسیر بیبیاں، تو وہ کہتے ہیں ایک ہی سال میں 4 بیبیاں انتقال کر گئیں. کہ پہلے 4 مہینے میں ایک بیوی کا انتقال ہوا، نام تھا ربا. 6 مہینے میں جناب لیلا. ہاتھوں کو بلند کیجئے، اپنی اپنی حاجات طلب کیجئے. پروردگارہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. بھئی ایک آخر جملہ اپنی اپنی دعائیں ذہن میں لائیے. جانتے ہیں کیا لکھا ہے جلد نمبر 2 معالی سبتین میں؟ وہ کہتے ہیں جو بھی مدینے آتا تھا نا ان 6 مہینوں میں، جب جناب لیلا مدینے میں تھے تو روضہ رسول پہ جا کے ایک ہی سوال کرتا، یہ کس بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ بہت درد ہے، زیارت نہیں کی جاتی، دل پھٹنے لگتا ہے. تو لوگ بتاتے یہ لیلا ہے، علی اکبر کی ماں ہے، انہیں علی اکبر کا بڑا صدمہ ہے. پروردگارہ تجھے واسطہ جناب علی اکبر کی شہادت کا، ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. ان تمام رونے والوں کی مرادیں پوری فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے. بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، سب کی دعائیں مستجاب فرما. پروردگارہ تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. پروردگارہ جناب حر کے بیٹے کے لاشے کو تو مولا نے اٹھا لیا، لیکن خدا کی قسم مقتل میں لکھا جب جناب علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو رو کے کہنے لگے، یا اطفال بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کے بچوں، احملوا اخاکم، بوڑھے باپ کی مدد تو کرو. پروردگارہ واسطہ جوان لاشا اٹھانے کا سب کے. پروردگارہ میں بار بار مولا علی اکبر کی زیارت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.